صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. دانی صاحب, پاکستان کی کمزوری خاص طور پر ہماری سیاسی کمزوری کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اس وقت یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام اور پاکستان کے اندر مفاہمت کا جو ایک سلسلے کی بات کی جاتی ہے اس کا فقدان ہے. بات کی تو گئی کہ دونوں جماعتوں کے حوالے سے یا حکومتی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی مفاہمت یا پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا, لیکن وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے. تو یہ معاملہ کدھر جا کے رکتا نظر آئے گا آپ؟ جی میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ ایک پاپولر ویو پہ وہ ان کا انحصار ہے سارا, تو وہ صرف سانس لینا چاہ رہے ہیں اس وقت. ان کی جو ٹاکس کی آفر ہے میرے خیال میں یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ چائنیز ایک ڈکٹم ہے ملٹری ٹرمینالوجی کا, ٹاک فائٹ. تو اس میں وہ لڑتے ہیں جب تک سے ان کو سانس کا ٹائم چاہیے, پھر وہ ٹاک شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر لڑ پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی بات چیت ہے, کیونکہ دیکھیں نا جو تیزی سے جو فیض حمید صاحب کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے, جو ان کو آ بھی گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ اس میں ان سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو سویلین سائڈ پہ ان کی مدد کر رہے تھے. یہ تو صاف سامنے آ گیا اب. تو اس وجہ سے اب یکلخت جو ہے ٹاکس کی بات شروع کر دی کہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ملٹری ٹرائل تو چھٹ منگنی اور پھٹ ویا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا. تو اگر سینٹنسنگ ہو گئی تو پھر اپیلز کا پروسیس تو سالوں سال چلتا ہے, وہ تو پھر جب آئے گا پھر دیکھیں گے. تو اس میں میرے خیال میں یہ دونوں کمبینیشن اب چیزیں جو ہیں یہ یکلخت ان کو جو ہے نا ٹاکس کی طرف لے کے آئیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے سب کو. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان میں کوئی مطلب سنسیریٹی رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے میزائلز کی بات کی, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کچھ مہینے پہلے بھی اسی طرح کی ایک وارننگ آئی تھی پاکستان کو, اور اب یہ جو ہے باقاعدہ کچھ فرموں کے اوپر جو چھوٹی موٹی کوئی سینکشنز لگا دی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی نیا ٹیسٹ کیا یا ایسی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے. میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ میں معاملات بتدریج خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ایران کی طرف آہستہ آہستہ اسرائیل کی جو ہے نا بھوک اور چالیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اس میں یہ میرے خیال میں شاٹ اکراس دا باؤ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک وارننگ شاٹ ہے کہ پاکستان نہ کوئی سوچے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرے یا کوئی اس طرح کی چیز. سو میرے خیال میں یہ زیادہ اس طرف میں کم از کم اس کو گیج کروں گا, نہ کہ یہ کہ واقعی کوئی ایسے پاکستان کے اوپر کوئی ایسی قدغن لگنے لگی. اس میں ایک دوسری چیز بھی آتی ہے, ایک اور تھیوری ہے جس کو کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں, کہ اپنی بات منوانے کے لیے جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ جی اڈوں کی فراہمی ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس طرح کا دباؤ ڈال کے کچھ اپنی باتیں منوانے کی بھی بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور جو اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا اور جو گلف کی سچویشن ہے اس حوالے سے کوئی دباؤ پڑے گا پاکستان پہ کہ اڈے فراہم کر دیے جائیں؟ میرا خیال ہے اس میں یہ ممکنات میں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان کے پڑوس ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بھی جو ہے کم از کم جو اسلامک ممالک ہیں ان میں مداخلت کرنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے. جیسے کہ یمن کا کیس تھا, ہمارے بہت ہی قریبی سعودی عربیہ دوست تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس میں یہ مدد کریں, تو اس میں پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے وہ چیز ریفیوز کر دی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس میں مطلب حصہ وار ہوگا, لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ وقت سے وقت ضرورت بدلتی رہتی ہے, تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بھی آئے. دانیل صاحب, ابھی 23 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ رہا ہے, اور آپ نے ذکر کیا وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فیض حمید کے ریفرنس میں, لیکن یہ بھی تو ایک تلوار لٹکی ہوئی جو منڈے یعنی سوموار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. جی بالکل, میرے خیال میں کافی دیر ہوگی ان کیسز کو چلتے ہوئے, تو اب ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے وہ تو آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب ہمیں یہ پٹی پڑھاتے رہے ہیں ساروں کو کہ جی باہر سے چوری کیے ہوئے پیسے میں واپس لاؤں گا, اور یہ چوری کیے ہوئے پیسے پاکستان نے نہیں برطانیہ نے پکڑے ایک پراپرٹی ٹائکون کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بلیک منی ہے, یہ ہم پاکستان واپس بھیج رہے ہیں, یہ وہ پیسے ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے تھا, اور یہ آپ غریبوں پہ لگائیں. تو وہ بجائے پاکستان میں غریبوں پہ لگانے کے انہوں نے اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنا فائن دے لے, یعنی اس کا جو جرمانہ تھا وہ اس کے عوض میں اس کو مائنس کر دیا, اور پھر جا کے اس کے حصے میں پراپرٹی لے لی. اب یہ کہہ دیا کہ جو ٹرسٹ میں ہے, اور ٹرسٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل ہی مطلب
بدبودار ترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں لفافے سیل کر کے کسی کو دیکھنے نہیں دینا اور اس پہ ووٹ کر دیں. خود پی ٹی آئی کی کیبنٹ بول پڑی تھی, مطلب ٹی وی کے اوپر متعدد بار کیبنٹ ممبرز نے آ کے, جو اس وقت کیبنٹ ممبرز تھے, انہوں نے آ کے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہت برا گزرا کہ کس قسم کا طریقہ کار ہے. تو ان کو کیا لالچ تھا کہ اپنی تمام ترکیبیں کی, تمام کہے ہوئے کی, تمام وعدوں کے اوپر پانی پھیر دیں اس طرح سے, اور ایک جو ہے نا شخص کے لیے اس طرح کا یہ تماشا کرا کر دیں. پتہ چلا کہ شاید ان کا جو لاہور میں گھر ہے وہ بھی کسی معرفت کو اس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہم سن رہے ہیں. سو کہنے کا زمان پارک والا, سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام اپنی آپ کو جو ہے نا تباہ کرنے کی یہ انہوں نے چالیں کی تھی. دانیال صاحب, اس وقت ہم دیکھیں اگر نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں, حکومتی جماعت ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں, جو اکیلی جن کو کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ اور بھی دیگر لوگ شامل ہیں, قیادت کون سنبھال رہا ہے, کس کی چل رہی ہے, who's calling the shot؟ جی میرے خیال میں یہ بہت بڑا المیہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے چیئرمین کے لیے, کیونکہ ہم تو یہ سنتے رہے ہیں کہ جی بزدار ہے, غلطی تھی تو وہ ہو گئی تو اب آئندہ نہیں ہوگی, اور محمود صاحب جو ہیں وہ بھی غلطی تھی تو وہ ہوگی تو اب آئندہ نہیں ہوگی. کیونکہ جتنی بھی خیبر پختونخوا کی لاٹ تھی, جتنی بھی پنجاب کی لاٹ تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین چناؤ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. تو وہ میں اس وقت بھی کہتا رہا, میں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ اندھوں میں کانا راجا ہی راجا لگتا ہے. تو اس لیے جو اندھے اپنے ارد گرد رکھیں گے تو پھر یہ کانا جو ہے یہ راجا لگے گا جس کا نام عمران خان ہے. اور اس میں اور تو اور آپ دیکھیں کہ یہ ماضی کی چیز ہے جی, وہ غلطی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اپنے ذاتی وکیل کو, جس کو بھی پرسوں انگیج کیا انہوں نے, اس کو پارٹی کا چیئرمین ہی بنا دیا, اور چیئرمین بنا دی. یار اس کا کیا تاریخ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, کیا اس کی وابستگی تھی. اور جو پرانے پی ٹی آئی کی ماریں کھاتے آ رہے ہیں, جیلیں کھاتے آ رہے ہیں, سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, جیسے عمر ایوب ہے, ان جیسوں کو جو ہے سیکرٹری جنرل شپ سے ہٹا دیا, حالانکہ پوری جماعت نے کہا کہ جی اپنا ان کو برقرار رکھیں. تو 2 ہفتے انتظار کیا, جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو ان کو سائڈ پہ کر دیا. اسی طرح سے وہ بیچارے جو اسپوکس مین تھے, انفارمیشن سیکرٹری, جن کے یہ چہرے کے اوپر جو ہے خواجہ سراؤ نے چھری مار دی, وہ اپنے منہ پہ چھریاں مروا لی اس نے, رؤف حسن, اس کو رؤف حسن صاحب کو برطرف کر دیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پینچنٹ ہے, کوئی پرابلم ہے. ہم سنتے رہے ہیں کہ جی ہم تو درباری پارٹی نہیں ہے, جی ہم تو عوام کی پارٹی ہے, اور ہمارا کوئی فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور ہم جو ہے ہمارا درزی بھی اور رکشے والا بھی بن سکتا ہے جی ہمارا لیڈر, اور یہ سب تمام یہ باتیں. اب دیکھیں وہی بہنیں, وہی بیوی, وہی خود, اور اسی طرح سے آگے اپنے ملازم جو ہیں چیئرمین, اور اس طرح کی چیزیں. تو کیا یہ کیا کھویا کیا پایا پاکستان نے. انہوں نے خود ہی تباہ کر دیا اپنے آپ کو. اپنی تمام جو انہوں نے جن چیزوں پہ سٹینڈ لیا تھا وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کو نست و نبود کر دیا. اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے, نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ خدشات یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, نون اور شین کے درمیان اختلافات, لیڈ کون کر رہا ہے, who's calling the shot, ایک صوبہ الگ نظر آتا ہے, وفاق الگ نظر آتا ہے, کیوں؟ اس میں جی وفاق بھی اتنا الگ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے, اور وہ فورن منسٹری میں بیٹھ کے ہر چیز میں جو انگلیاں مار رہے ہیں اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں, یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک مثال ہے. اب ان کو جو ہے نا پاور سیکٹر کے اوپر بٹھا دیا ہے, اور ان کا رولز آف بزنس میں وہ نوٹیفائی کر دیا, وہ بھی ایک مذاق ہے. لیکن بہرحال ان کو خواہش بڑی ہے, بیچاروں کو مرتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح میں فنانس میں گھس جاؤں. لیکن وہاں بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا تباہی مچائی, اور ان کے ساتھ وہ جو ان کے 2IC تھی وہ طارق باجوہ صاحب, انہوں نے کیا تباہی مچائی FBR میں, اور پھر اسٹیٹ بینک میں جا کے, اور اس سے پہلے فنانس میں. تو یہ ایڈمنسٹریٹولی اکانومی نہیں چل سکتی. مارکیٹ اکنامکس اسی کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے ذریعے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ ابھی آنے والے دنوں میں اور ہمیں ڈیزاسٹر نظر آئیں گے جو پہلے ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں. اور آپ دیکھیں پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا نہ ہونا اور اس کا تباہ ہونا, وہ آ کے کہتے رہے ہیں بیڈرز کہ جی اتنی آپ ایئر لائن کے نہیں خریدیں, اتنے آپ روٹ کھولیں, اتنے آپ فلانا. اگر آپ نے ساری چیزیں رکھنی ہیں تو پھر آپ خود ہی چلا لیں, پھر ہمیں کس لیے آپ مطلب بیچ رہے ہیں اپنی ایئر لائن اگر آپ نے یہ ساری شرطیں رکھنی ہیں. تو وہ نہیں مانے, بس ضدی ہیں ہر چیز میں. تو اسی طرح سے پھر اب جو ڈسکوز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کو یہ کلر کرتا ہے, کلاؤڈ کرتا ہے ان ساروں کو, کیونکہ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر تو کوئی اور ہی چکر چل رہا ہے. تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس طرح کے بیڈرز نہیں سامنے آئیں گے. تو وعدہ کیا ہوا ہے عوام سے کہ آپ کے بجلی کے بل ہم سستے کریں گے پرائیویٹائزیشن کر کے, تو پرائیویٹائزیشن کی تو تباہی پھیر دی ہے. سو کیسے یہ ہوگا سارا کچھ. ایک بہت بڑا کام کیا ہے. ایک منٹ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور جو تباہی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اکنامک پلان 14 اگست کو آنا تھا, وہ اکنامک پلان نہیں آیا, پھر ستمبر میں نہیں آیا, پھر اکتوبر میں نہیں آیا, پھر نومبر میں نہیں آیا, اب دسمبر میں بھی نہیں آیا.
تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ داخل دفتر کر دیا ڈار صاحب کے. اب وہ ڈار صاحب جو ہے وہ سٹیٹس کو کے دماغ کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی چلنا ہے, بس ہم نے کچھ نہیں کرنا, صرف کہیں سے ڈالر بیچ کے کوئی چیزیں ہم نے اکٹھے کرنے اور اسی طرح ہی معیشت چلے گی. اس طرح معیشت نہیں چل سکتی. یہ جو آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر قدمیں لگائی ہیں, یہ ساری جو اسٹیبلٹی آئی ہے, یہ ساری چیزیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یہ اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دور رکھا ہوا ہے ان چیزوں سے. نہیں تو وہ 1 منٹ میں تباہی کر دیں گے. پہلے بھی انہوں نے کی تھی تباہی. تو یہ کہنا کہ جی ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے ہیں, وہ کس دنیا میں رہ رہے ہو بھائی؟ 20ویں معیشت بننے جا رہے ہیں. اگر 18 میں نون لیگ کی حکومت بنی ہوتی, یہ پی ٹی آئی کی نہ بنتی, انہوں نے گھٹنے کے بل جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ ڈار صاحب نے آگ میں جھونک دیے تھے سارے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز. صرف اس لیے وہ زندہ رہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو تیل کی قیمت تھی وہ سب سے نچلی سطح پر, تاریخ میں سب سے نچلی سطح پر چلے گی, اور اس ٹیل وینڈ کے ساتھ ان کا وقت نکل گیا. نہیں تو اکانومی کی تو انہوں نے تباہی کر دی تھی. دانیال صاحب, آپ کو نظر نہیں آ رہا کتنی انہوں نے بڑی معاشی تبدیلی لائے ہیں؟ پنجاب میں اسمبلی کے اراکین کی اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں 900% اضافہ ہو گیا, تو عوام کی خدمت ہی ہو رہی ہے نا. بہت ساری ڈبل کیبن گاڑیوں کے بھی آرڈر آ گئے. مطلب آئی ایم ایف سے جیسے ہی آپ کو ٹرنچ آتی ہے, وارے نیارے تو ہمارے ممبران کے ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, مجھے وہ چیزیں اتنا کنسرن نہیں کرتی. مجھے چیزیں جو کنسرن کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی سمت کیا ہے. ابھی پاکستان کی معیشت کی سمت کچھ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ تو انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پلان نہیں ہے. آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزیشن میجر ہے, وہ صرف آپ کا ناک پانی سے اوپر رکھنے کے لیے. جو آپ نے اس کے بعد جو ترجیحات کرنی ہے, جو آپ نے پلان دینا ہے, اس سے پاکستان نے ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جانا ہے, وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. بالکل خالی فارغ البالا, کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں, پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. پاکستان میں تو ایچ ای سی کے ذریعے پورا ایک طریقہ کار ہے پروفیسر بننے کے لیے. اس میں سالوں سال پہلے آپ اسسٹنٹ پروفیسر, آپ کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ احسن اقبال صاحب خود سے پروفیسر بنے ہوئے ہیں, اور اکانومی اور وہاں پر جو اکنامک پالیسی ہے اس کی کوآرڈینیشن اور پالیسی فارمولیشن وہ ساری پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ تو کسی میٹنگ میں نہیں بلائے جاتے, وہ تو کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ نہیں بلائے جاتے. انہوں نے اپنا جو وہ نٹو بنایا ہے, ایک نٹو بنایا انہوں نے, اس کی میٹنگ انہوں نے بلائی, وہ خود ہی کینسل کر دی. تو اکنامک پلان بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ سب کے سب فارق ہیں. یہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پوچھتے رہے میرے سے لوگ کہ جی نون لیگ کتنی دیر چلے گی, تو میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کرلی کی دم جب اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی. تو آپ اس کا تجزیہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اس وقت ایک کنسرن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ جی بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں گریں, اس کا امپیکٹ کریڈٹ یہ ڈیفینیٹلی لیتے ہیں, لیکن جس طرح کم ہونی چاہیے اس طرح تو لیوی بڑھتی جاتی ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ان کے سر پہ مسلط ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے وہ سرا نکل چکا ہے جس کو پکڑ کے یہ گتھی سلجھائیں؟ بالکل نکل چکا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں اسٹیٹ بینک نے کے گورنر نے چیئر کی, انہوں نے کہہ دیا کہ منی بجٹ آ رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انفلیشن بھی آ رہی ہے. تو تمام جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ موڈیز ہو, فچ ہو, بلومبرگ ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, ورلڈ بینک ہو, آئی ایم ایف ہو, ان سب کی جو اینڈ آف پیریڈ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ ہے. اس وقت 5% سے کم ہے. اس کا مطلب ہے اگلے چند مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہونی ہے, یعنی 100% بڑھنی ہے اس کی رفتار جو ہے. اور یہ ادھر بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ یقین جانے ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیچارہ اور ایک دوسرا جو ہے وہ بیچارہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, ان کو کیا پتہ ہے اکانومی کا. اس لیے تو ان سے چھین لیا گیا, اور ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی کیونکہ ان کو تباہی نہیں کرنے دے رہے. بہت سارے کام تو ہم جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے تحت دیکھ رہے ہیں, انویسٹمنٹس کی بات کی جاتی ہے, اور یہ صرف مطلب آپ سمجھتے ہیں سگنیٹری ہیں, یہ سائن کرتے ہیں صرف؟ جی یہ سائن بھی نہیں کرتے جی. یہ تو ایسے دھکے سے گیٹ کریشنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی میٹنگ میں چیئر بنا دیں, ہمیں کوئی رولز آف بزنس میں کوئی نیا تماشا کھڑا کر کے ہمیں کسی طرح گھسیڑیں. نہیں تو یہ تو بالکل فارغ ہے. یہ آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پرائم منسٹر نے بڑے روب دم دب سے 60 دن کے اندر جو ہے نا فارن مشنز کی رائٹ سائزنگ پلان آئے گا. وہ ڈار صاحب, وہ کدھر گیا رائٹ سائزنگ پلان؟ وہ پیسے جو آپ نے بچارے پاکستان کی مڈل کلاس کی چمڑی اتار دی ٹیکس کر کر کے کہ جی ہم بھی حصہ ڈالیں گے, وہ کدھر گئی گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ؟ وہ کہاں گئی فارن مشنز کی رائٹ سائزنگ؟ وہ جو اربوں روپے بچنے تھے جس کو بلاول صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں 600 ارب بچا کے تو غریبوں پہ خرچوں گا, وہ حصہ کدھر ڈالا ہے آپ نے گورنمنٹ کا؟ آپ نے تو ایک پتہ نہیں ہلایا, ایک چیز نہیں ہلائی. ناظرین کرام, میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اس میں کچھ سیاسی جو اور چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। दानियाल साहब, इस वक्त मौलाना साहब बार बार वार्निंग दे चुके हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हो गई है, वादे वईद हुए, ये पहले भी हुए, फिर 26वीं तरमीम भी आई, बिल पास भी हो गया, सदर मुमलिकत ने रोक लिया और ऑब्जेक्शंस लग गई। आप समझते हैं कि ये अपने लिए पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं? जी, मेरे ख्याल में बड़ा ही अफसोसनाक ये समा है और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। देखें ना, इससे ये तासुर जो है ये बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानब से कि इन्होंने कुछ लो और कुछ दो के तहत ये 26वीं आइनी तरमीम जिसमें जुडिशरी की चेंजेस की हैं, जिसमें बहुत सारे तज्जिया नगार जो है वो कहते हैं कि जुडिशरी को तो ख़त्म ही कर दिया है। तो इन्होंने वो अपना वो जो मदरसों वाला बिल है उसके हवस में तो कुछ दो और कुछ लो में उन्होंने कहा कि मदरसे में अपने आज़ाद करवा लूँ और जुडिशरी चाहे मतलब तबाह हो जाए। तो ये उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल है कि उन्होंने किस तरह का एक वादा करके एक लॉ पास करके बाकायदा फॉर्मली और फिर आके उसमें जो है ना जब अपना काम हो गया तो दूसरों को कह दिया चलता बने। लेकिन ये पुरानी रीत है नून लीग की, मैं खुद इसका मतलब सामना किया है। ये इसी तरह करते हैं, जब इनको ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल पाँव पड़ जाते हैं, सलूट मारते हैं, कहते हैं जी इनको सोने में तोल लें, उससे भी बेहतर है ये और बड़ा कमाल के लोग हैं, हाथ खड़े खड़े करके बताएंगे सारी दुनिया को। जिस दिन इनका काम हो जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि ये जो बड़ा काबिल है, ये ना हो कि ये सामने आ जाए तो उसको फारग कर दें। तो यही बेचारे मौलाना के साथ हुआ, ये इनकी आदत है दोनों भाइयों की। इस बार जो कारी ज़रब लगाई वो सदर मुमलिकत ने, जो कि को चेयरमैन भी थे पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के पास तो बाद में आया ना जी, इन्होंने तो पहले सफाया कर दिया हुआ था तो बाद में उनको आगे कर दिया। अब वो क्या करें बेचारे, वो पाकिस्तान को FATF में दोबारा दाखिल करवा दें, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, करवाया तो इन्होंने। मतलब ये है कि बिल पेश ही नहीं होना चाहिए था जिस तरह का पेश किया गया। मैं समझता हूं कि अगर ये पास करने की पोजीशन में नहीं थे कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तब सामना करना पड़ेगा एक तबाही का, तो फिर इनको ये उस वक्त बावर करवाना चाहिए था। बाद में इनको ख्याल आया जरा जाके, ये जो उनको पता ही नहीं है कुछ, ऐसे तो नहीं होता ना। तो आपके लिए एक चीज़ खतरे की अलामत नहीं नज़र आ रही है आपको कि अगर मौलाना साहब ने जो कहा है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे तो उनकी स्ट्रीट पावर तो बहुत ज़्यादा है? मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है जी जो परफॉर्मेंस एंजाइटी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हो रही है। देखें, जो IMF का अग्रीमेंट था वो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे थे सारे। और जाके जनाब वो जॉर्जिना साहिबा से मुलाकातें और उसकी तस्वीरें कि जनाब हमने कमाल कर दी है, वो अभी स्याही नहीं सूखी थी उस एग्रीमेंट की। तो IMF की टीम जो है इमरजेंसी बेसिस पे वापस आ गई और पूछ प्रतीत करने लगी कि भाई आज कल हमने फैसला किया था, वो किधर गया सारा कुछ। तो फिर इन्होंने आनन फानन जो है ना और पंजाब का झूठ बोल के वो रेवड़ियां बांटते बांटते उन्होंने सारा बजट ही बांट दिया था। तो वो झूठ बोल के कोई हेर फेर करके नंबरों का तो उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने टोटल पूरा कर दिया है। तो हालांकि सबसे लास्ट में पंजाब आया था क्योंकि वो व्हीलचेयर बांट दें, सोलर पैनल बांट दें, वो ट्रैक्टर बांट दें, बिजली की मत कार्ड बांट दें, फलाना कार्ड बांट दें, एक सोने का कार्ड, एक जागने का कार्ड, एक तस्मे बांधने वाला कार्ड, मतलब 32 को कार्ड बना दिए। वो पैसे लगते हैं हर एक के ऊपर, आवाम का पैसा ही है। तो अपने को आपको सखी दिखाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये तमाशा लगा हुआ है। तो वो जाहिर बात है पैसे तो खत्म होने थे पहले 3 महीने में। वो जब IMF ने पूछा कि जी ये बजट सरप्लस बाकी सारों ने बनाया, पंजाब ने क्यों नहीं बनाया, फिर वो अकाउंटिंग एक फिगर का आगे पीछे करके तो कह दिया कि जी हमारा टोटल पूरा हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि ये इसका काम नहीं चलेगा और वही चीज़ें अभी तक नहीं हुई। देखें, इन्होंने ये वादा किया IMF के साथ कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, इन्होंने ये वादा किया उनके साथ कि हम रिटेल के ऊपर टैक्स लगाएंगे, इन्होंने ये वादा किया कि हम रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। किधर है? एक धेला नहीं। ये जो ताजर दोस्त ऐप इन्होंने बनाई, सारा कुछ है, एक धेला नहीं इनके पास आया। इसी तरह जो ये बताते रहे हमें कि जी रियल एस्टेट के ऊपर ऐसा टैक्स लगा है, एक अभी तक जो है इनके सामने कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। और इसी तरह से जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, मुश्किल से पंजाब ने वो कानून पास कर दिया, उसमें रेट ही नहीं है, उसमें रेट ही नहीं लिखा हुआ, वो तो एक मजाक ही है। तो ये एक मिनट के लिए, और मार्च में आप देखना जो इन्होंने बजट के कैलकुलेशंस करी हैं उसमें जो हफीज पाशा साहब एक बड़े मंजे हुए फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के हेड रहे हैं, दुनिया के रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, UN में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इनका लास्ट मंथ यानी बिफोर नवंबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर 400 अरब का खसारा जो है वो हो भी गया था और अब ये कह रहे हैं कि 150 अरब का सिर्फ नवंबर में हुआ है। तो अगर इसी तरह ये काम रहा तो फिर आप समझ लें कि मार्च में जब रिव्यू होना है तो इनको मिनी बजट देना पड़ना है। यानी बजाय कि वो राइट साइजिंग करते, बजाय कि वो आवाम को बचाते, वो अयाशियां चलती जा रही हैं और इधर से जो है ये कहेंगे कि टैक्स और दें, चमड़ी और उतारे बेचारे मिडिल क्लास की।
मिडिल क्लास की चमड़ी तो आईपीपी के जुमरे में भी आपने देखा सिर्फ 5 के ऊपर एक्शन लिया गया, या उनके जो छोटे थे इतना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, बाकी 100 बल्कि 103-4 मौजूद हैं, उनका कुछ आवाज नहीं आ रही अभी तक, उस पर कुछ नहीं काम किया गया। बात मेरे भाई बड़ी सिंपल है, ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल होती हुई नज़र आ रही है, और ज़ाहिरी बात है जो बेचारे इसको पाकिस्तान को एक तकवीत देने के लिए, एक सहारा देने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको परेशानी तो होगी कि भाई ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं, ये तो कुछ किसी काम जोगे ही नहीं, ये तो कुछ कर नहीं सकते। आनियाँ जानियाँ इनकी देखें, पता नहीं 5 दफ़ा सऊदी अरेबिया, 10 दफ़ा कतर, 7 दफ़ा यूएई, 5 दफ़ा चीन, कहाँ बोला 1 रुपया, 1 सिंगल रुपया जो है अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि जनाब ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो किसकी बात, ओ भाई तुम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तुम कहते हो बहुत बड़े कारोबारी हैं आप लोग सारे माशाल्लाह, ट्रेड इंडस्ट्रीज की जमात है, वो किधर है आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कहाँ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो छोड़ें, आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। आप देखें आपके बैंकों ने लास्ट कब प्रोजेक्ट लगाया था किसी ने पाकिस्तान में? सिर्फ गाड़ियों की हॉर्न बजाते हुए, ये टच स्क्रीन के ऊपर उंगलियां फेरते हुए आप समझते हैं मईशत बन जानी है? वो सारा इंपोर्टेड माल है, यहां पर सिर्फ नट बोल्ट कसते हैं, इधर कुछ नहीं बनता। अभी तक 87% इंपोर्टेड है, 40 साल हो गए डिलीशन पॉलिसी को। तो ये डार साहब कहते हैं जी ऐसे चलने दें, तो चलने दें, फिर आप देखना, फिर आप बूम बस साइकिल होगा, फिर आप IMF के पास होंगे, आखिरी IMF का प्रोग्राम। वो भाई ऐसे नहीं होता, विजन देना पड़ता है। ये ऐसे हाथ ला कर झूठे नारे किसी और बेचारे की मेहनत के ऊपर सवारी करके तो कहना कि जी आपका विजन, ऐसे नहीं होता। सनतकारों के साथ इवन सियालकोट में भी जो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग थी, जिसमें जो बहुत ज़्यादा शिकवे आए इंडस्ट्रियलिस्ट के, उसके बाद फैसलाबाद और मुख्तलिफ जगहों पे जो बात की जा रही है, अब तो खुल के बयान कर रहे हैं लोग। और क्योंकि जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो कैपिटल फ्लाई कर गया, वो पाकिस्तान में अब ना होने के बराबर है। तो हम बात करें बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो हमारा लोकल इन्वेस्टर जब वो डिस्टर्ब है, तो आप क्या समझते हैं कि वो आगे क्या प्रोड्यूस करेगा और इंटरनेशनल मार्केट को क्या हम दे सकेंगे, और हमारे पास ज़र मुबादला कैसे आएगा? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही टेक्सटाइल सेक्टर है जिनको 470 अरब रुपया जो है ये तकरीबन मुफ्त पैसा बांट दिया गया था, जो कोविड का पैसा गरीबों के लिए आया था, और वो बैंकों के जरिए। उसकी वजह से पाकिस्तान में ये इमरान खान साहब ने किया, ये रजा बाकर साहब ने तबाही मचाई पाकिस्तान की। उस वक्त बड़ा बताते थे जी 1.8 ट्रिलियन का हमने स्टिमुलस पैकेज दे दिया। ओ भाई, जब आपने स्टिमुलस पैकेज दे दिया, सब लोग घरों में बंद हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो फिर क्या होना है? प्राइस राइज तो होगा। तो प्राइस राइज ऐसे हुआ कि दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा जमाना आया, देखना पड़ा हमें। और उसके लिए जो है नून लीग ने अपना भी हिस्सा डाला। जब टाइम था, मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे पीडीएम वाली हुकूमत में, अगस्त में एक टाइम था जब ये जमील अहमद साहब तैनात हो रहे थे कि उस वक्त अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो शायद 17-18% पे पाकिस्तान की जान छूट जाती और महंगाई भी ना होती। लेकिन इन्होंने वो पॉज किया, और फिर डार साहब आए, उन्होंने जबरन पाकिस्तान में किश्तों, बिजली की किश्तें करवाई ताकि इन्फ्लेशन रेट कम नजर आए, और फिर पॉज किया। उसके बाद तो छठ में निकल के फट गया। तो ये कल्पेबल है दोनों। इन्होंने पाकिस्तान में जो किया इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जब रोक सकते थे, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और पाकिस्तान की तबाही होगी। आज तक लोग जो है उससे रिकवर नहीं कर सके, और अब फिर जो है डबल होने लगी महंगाई। मैं नहीं कह रहा, आपका स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है, तो इन को नहीं पता क्या हो रहा है? ये खुद सोचे ना। ताने साहब देखें, जब हम बात करते हैं इस वक्त जो बेनिफिशरीज थे, जैसे आपने अभी साबिक हुकूमत की बात की, पीटीआई के रहनुमाओं की बात की, वो भी बेनिफिशरीज थे, उनके भी और भी केसेस बने थे। नून लीग के अंदर अपने ही रहनुमा बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो सीनियर तरीन रहनुमा थे वो उनसे नाला हैं, और उसकी वजूहत आप क्या देखते हैं? क्योंकि करप्शन की जब बात की जाती है तो आज तक तो करप्शन साबित ही नहीं हुई किसी रहनुमा के ऊपर। तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ खेल मिल के खेला जाता है? मेरे ख्याल में जी नून लीग के अंदर जो बुनियादी दरार है जी, वो अभी तक बिल्कुल कायम है। और जो जैसे कि पीटीआई में उन्होंने ये गौहर साहब को बना दिया, इसी तरह ही मियां नवाज शरीफ साहब खुद तो नहीं बन सके, इन्होंने इसहाक डार को बनाया हुआ है। तो ये किसी दिन भी आहिस्ता आहिस्ता पीएम करते करते कोनिया मीटिंग कमेटियां डालते 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 अब हर चीज़ में आप देखें, ये बिजली की मेरे ख्याल में कोई 15 टास्क फोर्सें बनी हैं, कोई 14 कमेटियां बनी हैं, कोई सेक्रेटरी बदले हैं, पता नहीं क्या कुछ किया है। उस सारे दौरान इनके पास कोई प्लान नहीं आया। ये एक ही जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट अफलातून पैदा हुआ है जिसने आके बताना है, जो पहले 3 दफा सत्यानाश कर चुका है। यानी 500 अरब जो जब 2013 में हुकूमत बनी, उस वक्त ये दवा दे चुके हैं वहां से निकाल के, जो टेलीकम्युनिकेशन का फंड था। और उसके बाद जो है वो फिर खड़ा था 2 साल के बाद।
تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. اور یہ ماشاءاللہ بھتیجی اور چاچا جو ہیں یہ 2 مہینے کی چیپیاں کے لیے مشہور ہوتے جا رہے ہیں. اب پھر 2 مہینے کی چیپی لگا دی ہے سردیوں میں. تو ایسے تو نہیں ہونا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چوری نہیں روک سکے. اور جب تک یہ ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی, جدھر ان کی چوری ہوتی ہے وہاں پر یہ فیڈر بند کر دیتے ہیں, تو ڈیمانڈ کیسے بڑھے گی؟ تو یہ گورننس کا ایشو ہے, یہ پرائسنگ کا ایشو نہیں ہے. یہ جتنا مرضی کر لیں ڈیٹ ریشیڈولنگ چائنا کے ساتھ, جتنا مرضی آئی بی پیز کے پیچھے بھاگتے پھریں, سب کچھ کر لیں, آخر کار یہ گورننس کا میٹر سالو کرنا پڑنا ہے ان کو. وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس سمت کوئی نہیں ہے. یہ پکڑ دکڑ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہوا نہیں ہے. پچھلا پورا سال انہوں نے لگا دیا ہے. 2 مہینے یہ انسینٹیوز کی بات کرتے رہے شہباز صاحب بھی, اور یہ جو اویس لغاری صاحب ہیں وہ بھی. اس کے بعد وہ پی گئے ساری بات کو. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو انتظامیہ ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی, کیونکہ جرنلسٹ کیڈر ہضم نہیں کر سکتا کہ انسینٹیوز کے ذریعے کوئی فنکشن سپیسیفک آپ کو انسینٹیو مل جائے, جیسے کہ الیکٹریسٹی ہے یا پولیس ہے یا جوڈیشری ہے کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ملنا چاہیے, تو انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنس لے لیا, تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام جائے بھاڑ میں, ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, انہوں نے کون سے ووٹ لینے ہیں. اور ان کے پاس اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے کہ متبادل پالیسی بنا سکے. اور بھائی آپ مطالعہ ہوتا ہے ان کا تو یہ 14 اگست کو اناؤنس نہ کرتے اکنامک پالیسی. ایف سی ڈی او کے کنسلٹنٹ آ رہے ہیں جی, کرنی آ رہا ہے جی, یہ جی مکنزی آ رہا ہے جی, اتنے لاکھ ڈالر فلانے کو دے دیے فلانے کو دے دیے, اور وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. ان کے پاس پالیسی ہی کوئی نہیں ہے. ہاتھ ملتے ملتے چلے گئے, اب 6واں مہینہ جا رہا ہے. وہ کدھر پھر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان کی عوام پس گئی ہے, ناک میں سے خون نکل آئے, کانوں میں سے لوگوں کی جھاگ نکل آئی ہے. موبائل فون بیچ کے لوگ اپنے بچوں کی فیس اور بجلی کے بل دے رہے ہیں, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ سرا کدھر ہے, ڈور سلجھاتے جا رہے ہیں. کب تک ان کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو خیال ہے کہ جی اب پاکستان اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہ نہیں پورا کر سکتے مارچ تک, تو جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہونا, اور یہ تباہی مچاتے ہیں, تو پھر ان کو چلتا کریں گے. پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ جو سارا نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا ڈیفالٹ بچا لیا, اور بھائی مارچ میں ڈیفالٹ نے آپ کے سر میں آگے لگنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کی چیزیں نہ کی اور آئی ایم ایف کی قسط نہ ملی, تو باقی سارے آپ کے ارینجمنٹس جو ہیں جو پہلے سے ہی تقریباً 2.5 بلین کا نہیں آپ سے ارینج ہو رہا. آپ نے مہنگا ترین قرضہ پاکستان کی طریقہ 11% سے اسٹینڈرڈ چارٹر سے لے کے اب آ کے آپ نے یہ ایک پاکستانی بینک سے ارینجمنٹ کروائی ہے یو اے ای میں. تو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معیشت چلا لیں گے. یہ بالکل تباہی کے دائرے جا رہے ہیں, یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں. تو یہ جو اس وقت ہم معیشت کے حالات دیکھ رہے ہیں, لیکن جو فگرز ہمیں دکھائے جاتے ہیں, موڈیز کی ریٹنگ بتا دی جاتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ پھر موڈیز کی ریٹنگ جی ایک پلس ہوا ہے CCC, اور وہ کیا ہے کہ ابھی بھی آپ جنگ کیٹیگری ہے, یعنی آپ کہیں دنیا میں جا کے اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کہ آپ ہمیں قرض دے دیں. پاکستان کو قرض نہیں ملے گا آپ کہیں سے. اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو انکار کر دیا, صرف رول اوور دے رہے ہیں. تو یہ ایک رول اوور اکانومی بن گئی ہے, اور یہ ایک دوسرے کی بغلیں بجا رہے ہیں, تھپکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. ان کے پاس بالکل کچھ سمجھ سوجھ بوجھ نہیں ہے. جس دن یہ کوئی بھی ملک جو ہے ان کو رول اوور کرنے سے انکار کر دے گا, یہ جتنی فورن ایکسچینج پاکستان کے پاس ہے سب قرض پہ ہے. جس دن کوئی ملک جو ہے انکار کر دے گا, یہ سب کا سب دھڑم کر کے نیچے آئے گا. بہت بہت شکریہ دانیال صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں, اور آپ اپنی رائے خاص طور پر جو ہم کہتے ہیں اس کو اس کے حساب سے دیکھیں. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.